بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے حکم کے ساتھ ساتھ انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، تارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کر دیتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش و تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچے بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آئے، ان کی گستاخی و بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بدنصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کو حرام ٹھہرایا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت دینے کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے بدسلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کی خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے۔ لہذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔
تیسری بات یہ ہے کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجز و انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میں ہجرت اور جہاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں اور میں اس پر صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی برکت والی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال 3 بار کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں اذیت پہنچانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بار بار فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، ان سے بدسلوکی کرنے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتانے والا۔ اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، دیوس یعنی جس گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہو، اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بناتی اور ان سے مشابہت اختیار کرتی ہو۔ حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا، جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ روز قیامت نبیوں علیہ السلام، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان سے نیکی نہ کرے، پھر وہ مر جائے اور جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ماہ رمضان پایا پھر وہ اس حالت میں مر گیا کہ اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، پھر اس کی موت آ گئی اور وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، اور شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں
میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دو آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچازاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا و خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔